بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی مکہ معظمہ سے عراق روانگی۔ مرحوم مفید اپنی کتاب ارشاد میں لکھتے ہیں، جناب مسلم بن عقیل نے بروز منگل 8 ذی الحجہ 60 ہجری کو کوفہ میں قیام کیا اور 9 ذی الحجہ کو شہید ہوئے، اور امام حسین علیہ السلام نے بھی اسی روز قیام مسلم مکہ سے عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ اس لیے حضرت کا مکہ میں توقف 4 ماہ اور 4 دن بنتا ہے، کیونکہ 3 شعبان کو حضرت مکہ میں وارد ہوئے تھے اور 8 ذی الحجہ کو مکہ سے باہر نکلے اور مکہ میں توقف کیا۔ اس طولانی مدت میں حجاز اور بصرہ کے لوگ آپ کے کاروان میں شامل ہو گئے۔ میرے مولا کہ یہ وہ سفر تھا جس سفر کے دوران آپ کو شہادت جناب مسلم بن عقیل کی بھی خبر ملی، اور یہ وہ سفر تھا جس میں آپ علیہ السلام نے کوفیوں کی بے وفائی کا سامنا کیا۔ یہ وہ سفر تھا جس سفر کو آپ نے اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں اور اپنے بھائیوں کی بیویوں کے ساتھ اس سفر کو تمام کیا۔ یہ وہ سفر تھا جس میں آپ نے ہر مشکلات کا سامنا کیا۔ اس کے بعد قتل امام حسین علیہ السلام کے لیے ابن زیاد نے ایک محفل منعقد کی۔ جب ابن زیاد کو اطلاع ملی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا کاروان مکہ سے کوفہ کے نزدیک پہنچ گیا ہے اور کوفہ میں کسی وقت داخل ہو سکتا ہے، تو اس نے غضبناک ہو کر اپنے مشیروں، فوجیوں اور وزیروں کو دربار میں بلایا تاکہ مشورہ کر سکے، اور تمام درباریوں کے سامنے یہ اعلان بھی کر دیا کہ جو شخص حسین کا سر لائے گا اسے عظیم انعام دیا جائے گا، اور 7 سال کے لیے رے کی حکومت بھی اسے بطور انعام دی جائے گی۔ تمام درباریوں میں سے ایک عمر بن سعد اٹھا اور اسے کہا کہ یہ کام میں کروں گا، لیکن اے امیر، مجھے اس کام کی تیاری کے لیے 1 ماہ کی مدت، 1 ماہ کی مہلت دے دے تاکہ اپنے پسند کا سامان جنگ تیار کر سکوں۔ ابن زیاد نے کہا کہ اگر تو 1 ماہ جنگ کو تاخیر میں ڈالے گا تو دشمن ہم پر پہلے حملہ آور ہو جائے گا، لہٰذا دشمن کو مہلت دینا جائز نہیں، بلکہ بجلی کی چمک کی لہر آنن فانن ہوتی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اگر تم نے حسین ابن علی کو مہلت دے دی تو حسین ابن علی کے قافلے میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بجلی کی طرح ہمارے اوپر آ گریں گے۔ اب ان لوگوں کا اشارہ جو بجلی کی طرح ابن زیاد پر آ پڑیں گے، ابن زیاد کا اشارہ حضرت عباس ابن علی کی طرف تھا۔ عمر بن سعد نے کہا کہ 1 ماہ مہلت نہیں دیتا تو 1 رات کی مہلت دے۔ ابن زیاد خوش ہوا اور کہا 1 رات مہلت میں کوئی حرج نہیں۔ محفل برخاست ہو گئی، ہر شخص گھر چلا گیا، لیکن اکثریت کے دل اس کام سے پریشان اور مضطرب تھے کہ ابن سعد ظالم نے کس طرح فرزند رسول سے جنگ کو چن لیا ہے
عمر سعد گھر گیا، اسلحہ اور دیگر سامان جنگ طلب کیا، تمام آلات حرب اکٹھے کیے، اپنے مختلف گھوڑے جمع کیے اور بڑی تیزی سے اپنے محل میں داخل ہوا تو دربان آیا اور کہا کہ کچھ لوگ دروازے پر جمع ہیں، وہ اندر آنے کی اجازت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مہاجرین اور انصار کی اولاد سے ہیں۔ عمر سعد اللہ لعنت کرے اس پر اپنی مخصوص مسند پر بیٹھ گیا اور ان کو اندر آنے کی اجازت دی۔ اجازت ملتے ہی ایک گروہ روتا ہوا داخل ہوا۔ عمر سعد نے پوچھا، تمہیں کیا ہوا کہ اس طرح پریشان ہو اور رو رہے ہو؟ کیا تم پر کس نے ظلم کیا ہے؟ یہ کمینہ کیا جانے کہ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا تھا کہ جس نے خون حسین کے بدلے میں حکومت کو حاصل کرنے کی کوشش کی۔ یہ ظالم یہ نہیں جانتا تھا کہ جس خون کے بدلے میں حکومت رے کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ خون کوئی عام خون نہیں ہے، یہ نواسہ رسول کا خون ہے، زہرا کے بیٹے کا خون ہے، علی ابن ابی طالب کے بیٹے کا خون ہے۔ اسی لیے یہ لوگ جو عمر سعد کے دروازے پہ آئے یہ جانتے تھے کہ حسین کی اہمیت کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ تو نے امام حسین کو قتل کرنے پر کمر باندھ لی ہے اور ان سے جنگ کا ارادہ ہے، جبکہ تیرا باپ تو اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھا اور رسول پاک کی خدمت میں ہمیشہ کمر بستہ رہتا اور اسلام کی ترویج میں اس قدر کوشش کی کہ آج تک مذکور ہے، اور اس حمایت رسول میں موت آئی اور تو نے رے کی حکومت کے لالچ میں فرزند رسول کو قتل کرنے کا ارادہ کر چکا ہے۔ آج ہمارے زمانے میں پیغمبر کی ایک ہی تو نشانی ہے اور زہرا کا ایک ہی تو بیٹا ہے اور تمام عالم کا وہ امیر ہے۔ اس قدر عظیم شخصیت کے بارے میں تو کس طرح قتل پر راضی ہو گیا؟ اس کام کے ارادے سے توبہ کرو اور دنیا کی امید کو ختم نہ کرو اور ہمیشہ کے لیے یہ ذلت اپنے دامن میں باقی نہ رکھو، کیونکہ یہ لوگ جانتے تھے حسین ابن علی کوئی عام شخص نہیں ہے، حسین ابن علی ایک اعلیٰ شخصیت کا نام ہے، اور وہ جانتے تھے کہ حسین ابن علی جو ایک چمکتا ہوا چراغ ہیں، جو ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے، اگر وہ اس دنیا سے چلا گیا تو اپنے ساتھ ساتھ اس دنیا کی تمام برکتوں کو اٹھا لے گا اور دنیا میں اتنا بڑا اور گناہ نہیں ہوگا جتنا حسین ابن علی کا خون بہانے کا ہوگا۔ تو جب لوگوں نے کہا تو عمر بن سعد نے مہاجرین اور انصار کی اولادوں کی تسلی کی خاطر کے لیے کہا کہ میں نے تمہاری بات قبول کر لی ہے، لیکن باطن میں اپنے اسی مصمم ارادے پر تھا جو وہ کر چکا تھا کہ رے کی حکومت لوں گا۔ یہ بھی مخفی نہ رہے کہ عمر سعد کی طرف سے قتل امام حسین علیہ السلام کو قبول کرنے کی یہ کیفیت مشہور قول کے خلاف ہے، کیونکہ صاحبان تاریخ و مقتل نے لکھا ہے کہ قتل امام حسین کی عمر سعد نے خود خواہش ظاہر کی تھی، یعنی کہ ابن زیاد نے اسے امام حسین کے قتل کے لیے نہیں چنا تھا، بلکہ جب اس نے کہا کہ کون ہے جو رے کی حکومت لے گا خون حسین کے بدلے میں، تو تب عمر سعد نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ ہاں، میں چاہتا ہوں
کہ میں نواس رسول کا خون بہاؤں اور اس خون کے بدلے میں حکومت رے حاصل کر سکوں۔ اللہ لعنت کرے اس کے ارادوں پر، اس کی نسل پر کہ جس نے حسین جیسی شخصیت کا خون بہانے میں دلچسپی لی اور حسین جیسی شخصیت کا خون بہانے میں اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ یہ مولا کا وہ وقت تھا اور یہ محفل جب تمام ہو گئی اور عمر سعد نے اپنے ذمہ کام لے لیا کہ میں حسین کا خون بہاؤں گا، تو بس مومنات گرامی، اس دن سے خون حسین کی تیاریاں شروع ہو گئی اور حسین کا مشکل ترین سفر اپنی بہنوں، اپنے بھائیوں، اپنے بھتیجوں اور اپنے بھانجوں کے ساتھ شروع ہو گیا، جو کہ 2 محرم کو کربلا میں میرے مولا اپنا قافلہ لے کر پہنچے اور کربلا کے اندر آپ نے چاہا کہ میں ڈیرے لگاؤں۔ ابھی آپ کربلا میں وارد نہیں ہوئے تھے کہ آپ کی ملاقات حر سے ہوئی۔ اب حر کا واقعہ آج کی اس ویڈیو میں بیان نہیں کرنا چاہوں گی، انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں حر کا واقعہ بیان ہوگا۔